نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسقط صدق الله العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمن کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے حکم پوچھا جائے، اور اسی طرح کسی باکرہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس سے اجازت طلب کی جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکرہ سے اجازت کس طرح لی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ حدیث کے اندر دو مسئلوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی عورت، ایم ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو سیبہ ہو۔ اب سیبہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو شوہر نے اس کو طلاق دی ہو یعنی بیوہ ہو، یا شوہر اس کا انتقال کر چکا ہو۔ ان دونوں صورتوں کے اندر وہ بیوہ کہلاتی ہے۔ اب اگر اس کا کہیں پہ نکاح ہو رہا ہے یا نکاح کی بات چل رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے، یعنی اس سے نکاح کے متعلق پوچھا جائے کہ تم اس نکاح کرنے پر راضی ہو یا نہیں۔ اگر وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے اور وہ اس کو قبول کرتی ہے نکاح کو، تو اس صورت میں اس کا نکاح درست ہوگا، بصورت دیگر اس کا نکاح درست نہیں کہلائے گا۔ اور دوسری عورت وہ ہے جو باکرہ، یعنی ایسی عورت جو پہلی بار نکاح کر رہی ہو اور پہلی دفعہ وہ نکاح کے بندھن میں استوار ہو رہی ہو، تو اس سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجازت کس طرح طلب کی جائے گی؟ کیونکہ باکرہ عورت یعنی ایسی عورت جس کا کہیں نکاح پہلی بار نہیں ہوا تھا، تو وہ بعض اوقات اس میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنے نکاح کے وقت وہ جواب نہیں دے پاتی کہ آیا اسے یہ نکاح قبول ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سکوت رہنا، اس کا خاموش رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اس نکاح پر وہ راضی ہیں اور اس کو وہ اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ اس طرح اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی جو باکرہ ہو، جس کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہو، تو سکوت کرنا یہ اس کی رضامندی پر دلیل ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو آہستہ آہستہ سے رونا شروع کر دے، اگر وہ چلا کر روتی ہے تو یہ اس کے ناراضگی پر دلیل ہے، یعنی اسے یہ نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے روتی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس نکاح پر راضی ہے اور اس کو پسند کرتی ہے۔ لہٰذا شریعت نے ہر اس معاملے کو لوگوں کے سامنے پیش نظر رکھا ہے کہ جس کے اندر اس کی دنیا کی بھی خیر ہو اور اس کی آخرت کی فلاح و کامیابی کا بھی وہ ضامن ہو۔ اسی طرح ایک عورت ایسی ہے جس کو طلاق ملی ہے، یہ وہ بیوہ ہے، یا اسی طرح ایسی عورت جو ایک دفعہ نکاح کر چکی ہے اور اس کا خاوند انتقال کر گیا ہے، تو اس صورت میں اس کو پوچھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا۔ تو اگر وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتی، اپنی زبان سے نہیں کہتی کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، تو اس صورت میں اس کا نکاح قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی اس کا بات کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ وہ شرم و حیا اس سے تقریباً نکل چکی ہوتی ہے، وہ اپنے اچھے اور برے کو سمجھتی ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس سے تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبہ سے پوچھا جائے گا، اگر وہ بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں، اس صورت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ آیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے یا نہیں۔ تو وہ اگر اقرار کرتی ہے تو ٹھیک، اگر وہ اقرار نہیں کرتی تو اس صورت میں اس کے اس نکاح کو فسخ سمجھا جائے گا۔ اور جو باکرہ ہے جس کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے، تو اس کا خاموش رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ گویا وہ اس نکاح کے اوپر راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔